حج کے بارے میں مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکم خدا بندی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہو تو صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے۔ تو جو آدمی حج نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گا، کیونکہ یہ فرض ہے اور بڑا رکن ہے اسلام کا۔ یہ جانی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، لہذا ہر بالغ اور صاحب نصاب پہ حج فرض ہوگا۔ عورتوں کے پاس بھی اگر مال موجود ہے کہ وہ حج کر سکتی ہیں تو ان پہ حج فرض ہوا، لیکن ادائیگی اس وقت فرض ہوگی جب کوئی محرم ساتھ جانے کو تیار ہو۔ اگر محرم میسر نہیں تو کوئی عورت پھر حج پہ نہ جایا کرے۔ آج کل عمرہ پہ عورتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کیا کرے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی حکم بیان فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے نہ حج پہ جائے نہ عمرہ پہ جائے۔ لہذا اگر محرم ساتھ ہو تو وہ جا سکتی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ حج کے اندر پاکیزہ مال خرچ کیا جائے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے اور صرف عمرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں، حج نہیں کرتے، عمرہ کرنے سے حج ساقط نہیں ہوگا، تو ایجنٹ حضرات کے ورغلانے میں نہ آئیں۔ اپنے جن پہ حج فرض ہے وہ ضرور حج کیا کریں، بعد میں جتنا چاہیں عمرے کرتے رہیں۔ حج فوراً کوشش کرے جو آدمی صاحب استطاعت ہے۔ خدا نخواستہ مر گیا تو روز قیامت باز پرس ہوگی کہ تو نے استطاعت کے باوجود کیوں نہیں حج کیا، جب چانس تھا تو کیوں نہیں کیا۔ لہذا حج پہ جانے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حج میں دو رکن ہیں۔ ایک ہے عرفات کی حاضری، نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر اگلی رات ذی الحج کی صبح صادق تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات میں حاضری ہو گئی، خاص سوتے میں یا کو بیمار تھا بے ہوشی میں اس کو گزار دیا گیا، اس کا یہ رکن ادا ہو گیا۔ اگر ادا نہ ہوا تو حج نہ ہوا۔ لہذا کوئی مریض ہو جائے اسپتال میں داخل ہو تو دوست احباب اس کو عرفات سے گزار دیں، بے ہوشی کی حالت بھی کیوں نہ ہو، حاضری لگ جائے عرفات میں۔ دوسرا رکن وہ طواف فرضی ہے، فرضی طواف۔ تو طواف زیارت ضروری ہے، وہ 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج، 12ویں ذی الحج میں ادا کر لیا جائے، 3 دنوں کے اندر اندر پورا کریں۔ اور طواف فرضی جب ادا ہو گیا تو یہ 2 رکن ادا ہو گئے، حاجی آدمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ دیگر واجبات اور سنتیں ہیں جن کی تفصیل ہمارے پیج پہ بھی ہے اور کتب میں بھی موجود ہے، وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بات جو ارباب اقتدار تک پہنچانا ضروری ہے، خاص طور پر وزارت مذہبی امور اس طرف متوجہ ہوں۔ میں نے پہلے بھی وزیر مذہبی امور کو یہ گزارش کی تھی، تو آج بھی یہ گزارش ہے کہ عورتوں کو حج کے بعد 10 دن تک واپس نہ بھیجا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اپنا فرضی طواف وہ نہیں کر سکتی، جلدی واپسی کا ٹکٹ ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑے وبال میں مبتلا رہیں گی جب تک فرضی طواف نہیں ہوگا، احرام نہیں کھلے گا اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکیں گے۔ اور اگر طواف کر لیا اس حالت میں جب مینسز شروع تھے تو ایک گائے یا اونٹ کی قربانی دینا لازم ہوگی، یہ بھی بہت بڑا اس کے اوپر ایک وبال ہوگا، بوجھ ہوگا۔ تو اگر حکومت بندوبست کرے کہ کم از کم 10 دن بعد ان کی واپسی اور ریٹرن ٹکٹ ہو، ادھر سے بے شک 10 دن بعد میں بھیج دیا جائے، تو ضرور اس التجا کے اوپر بھی عمل کیا جائے اور اس پہ عمل کر کے انسان کامیاب ہوں، ثواب دارین بھی حاصل کریں۔ حج اور عمرہ ان کے الگ الگ احکام اور تفاصیل پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔